بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج جو کچھ سپریم کورٹ میں ہوا ہے اس نے صرف چیف جسٹس صاحب کی آنکھوں میں آنسو لے کر نہیں آئے، ان کی آواز صرف نہیں بھری، بلکہ یہ تمام چیزیں دیکھ کر کے پورے دن کو جب میں نے کیلکولیٹ کیا اور اس کو میں نے پلس کیا، یقین جانیے کہ میرا دل بھر آیا اور میں نے اپنے آپ کو سمیٹا کہ میں آپ کے سامنے بات کر سکوں۔ اس میں سب سے پہلے اگر شروعات کریں گے، میں پوری جامع ایک رپورٹ دے رہا ہوں آپ کو، اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو جسٹس منتخیل صاحب ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ سے 3 جملے لکھے، ہاتھ سے، کوئی تیاری نہیں تھی، اور انہوں نے کہا کہ جی میں جا رہا ہوں، میں اس کو نہیں مانتا۔ یہ واقعہ بھی اچانک ہو گیا۔ ابھی تمام چیزیں جو ہے نا، مطلب جو سالوں کے معاملات تھے وہ ایک دن میں ہونے لگے، ایک دن کے اندر ہونے لگے، اور اس کے بعد آپ جسٹس عیسیٰ کا جو ایپیسوڈ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، نل اینڈ وائڈ ہو گیا، اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں رہی۔ لیکن ہوا کیوں؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تمام باتیں ہوئیں اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو جسٹس صاحب تھے، چیف جسٹس صاحب، ان سے کہا گیا کہ آپ فل کوڈ بنائیں، اور حکومت نے یہ واضح پیغام دے دیا کہ آپ فل کوڈ بنائیں یا ریزائن دیں، سمپل۔ یعنی کہ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو للکارا ہے، انہوں نے وارننگ بھی جاری کی، اور یہ وارننگ آپ بہت ہی چھوٹے لوگوں سے سن رہے ہیں۔ اب میں چھوٹا کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ ان کی ایکچولی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ ہوا میں کھڑے ہیں، نہ ان کی اوپر آسمان ہے نہ زمین ہے، لیکن ان کی آپ باتیں سنیے تو وہ کہہ رہے کہ جی ریزائن دیں، آرڈر دیکھیں ان کا، چیف جسٹس صاحب کو ریزائن دیں یا فل کوڈ بنائیں۔ اتنی بھی ان کی اوقات ہو گئی ہے، اور اس اوقات کے بارے میں اب میں آپ کو پوری رپورٹ دے رہا ہوں، سمجھ میں آپ کو آ جائے گا۔ انہوں نے بہرحال، جیسا کو میں نے کہا کہ زمین پہ ان کے پاؤں نہیں ہے، نہ آسمان ان کے سر کے اوپر ہے، ان کی فل کوڈ بینچ کی استدعا جو ہے وہ مسترد ہو گئی۔ اور آپ اندازہ لگائیے اس فکرے سے کہ جسٹس مظاہر کو شامل کرنا خاموش پیغام دینا تھا چیف جسٹس پاکستان۔ اندازہ لگائیے کہ کتنی باریک بات ہے جس کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ الیکشن التوا کیس کے سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال جذباتی ہو گئے، ریمارکس دیتے ہوئے بولے، ان کی آواز بھر آئی، انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس مظاہر کو بینچ میں شامل کرنا کسی کو خاموش پیغام دینا تھا۔ سپریم کورٹ نے فل کورٹ کی تشکیل کی اٹارنی جنرل کی درخواست کو بھی مسترد کر دیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ کاز لسٹ جاری ہوتی ہے جس میں عمر عطا بندیال صاحب ہوتے ہیں، چیف جسٹس اعجاز الحسن ہوتے ہیں، اور چیف جسٹس منیب اختر بینچ میں شامل ہوتے ہیں۔ 3 جسٹس حضرات صاحب کی جو ہے، معزز جج حضرات جو ہیں، یہ اب اس کو منڈے کو 11 بجے 11:30 بجے اس کی شروعات کریں گے۔ اب یہاں پر جب شروعات ہوتی ہے نماز کے بعد، بریک کے بعد، ہوتا یہ ہے کہ بندیال صاحب جو ہے جب وہ اپنے سیٹ پہ آ کے براجمان ہوتے ہیں، اس کے بعد جو گفتگو شروع ہوتی ہے وہ حسن رضا پاشا سے کہتے ہیں کہ آج پہلی بار اب عدالت میں آئے ہیں، گزارشات سے نہیں عمل سے خود کو ثابت کریں، اور چیمبر میں آ کر مجھ سے ملیں، آپ کا بہت احترام ہے۔ یہ تمام باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد منصور اوان صاحب روسٹ روم پہ آ جاتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ اٹارنی جنرل ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو نکات اٹھانا چاہیں اٹھا سکتے ہیں۔ ان سے فرمایا گیا، ان سے کہا گیا، اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالت کچھ مقدمات میں حالات کی پیروی کے لیے فریقین کو ہدایت کی تھی، عدالت سے گزارش ہے کہ پہلے سیاسی درجہ حرارت کو کم ہونے دیں۔ اب ایک لمبی بات ہے یہ، یعنی کہ اب مجھے بتائیے آپ کیا امید کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ بھی کم کر دیں، تو وہ کہتے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں، کب ہوگا؟ ٹائم لگے گا۔ تو ٹائم کتنا لگے گا کوئی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، درجہ حرارت کو کم ہونے دیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 1 سال سے جو نون پی ٹی آئی ہے وہ الیکشن کرواؤ، اور جو پی ڈی ایم ہے وہ الیکشن نہیں ہونے دے گی کی لڑائی میں جاری ہیں۔ دونوں کے سینگ اٹکے ہوئے ہیں، دونوں ہوتے یہاں پر اب درجہ حرارت جو ہے بڑھ چکا ہے۔ اب اس درجہ حرارت کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو معلوم ہے کہ درجہ حرارت کو ختم کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ الیکشن کی تاریخ دے دی جائے۔ سب کو معلوم ہے، تو حل یہ ہے، لیکن حکومت اس ٹائم صاف کہہ چکی ہے کہ ہم یہ کام تو نہیں کریں گے کچھ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ 90 دن پورے ہو چکے ہیں، مطلب پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ کوئی حل نہیں دیا جا رہا، اور حکومت نے جو ہے اب واضح طور پر جسے کہتے ہیں نا اعلان جنگ بھی کر دیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ صدر نے 90 دن کی مدت کے 15 دن بعد تاریخ دی، اور صدر نے جو ہے الیکشن کمیشن سے شاید پوچھا نہیں، انہوں نے یہ بھی کہا، خط لکھا تھا صدر صاحب نے کہ آئیں مشاورت کریں، اور اس کا جواب سر نہیں دیا تھا۔ یہ میں آپ صرف آپ کے علم میں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ صدر صاحب نے مشاورت کے لیے بلایا تھا، نہیں آئے تھے، تو صدر صاحب کو ہم یہاں پر قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ انہوں نے مشاورت مانگی، نہیں دی گئی۔ جو جناب الیکشن کمیشن کے سربراہ ہیں انہوں نے آنا پسند نہیں کیا، انکار کر دیا، تو صدر کو تاریخ دینی پڑی۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ان کو حالات اور واقعات کا کلیئر نہیں تھا، ورنہ وہ ڈیٹ آگے پیچھے کر دیتے۔ لیکن
8 اکتوبر کی ڈیٹ دینے کا تک تو پھر بھی سر نہیں بنتا، یہ تو پھر بھی غلط تھا، اور اس میں اب وہ کریں گے ہمیں مطمئن کریں کہ معاملہ ہے کیا اور آپ کو کیا چاہیے۔ اب یہ دیکھیے، آپ ہیڈنگ دیکھیے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے انتخابات کے لیے وسائل ہم فراہم کریں گے، ضرورت پڑی تو مسلح افواج کو بلا لیں گے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی واضح ریمارکس، کلیئر کٹ کا انہوں نے کہا آپ کو کیا چاہیے، یعنی کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ گھٹ گھٹ کے روتی کیوں ہے، یہ کھل کے بولتی کیوں نہیں ہے، یہ دبے دبے لفظوں میں کیا مطلب مجبوری ہے، کوئی گوٹ پھنسی ہوئی ہے، کوئی چیز تنگ کر رہی ہے، کوئی رکاوٹ ہے، ڈر رہے ہو، ڈر کے مارے تمہارے منہ سے بات نکل نہیں رہی ہے، کوئی تمہیں ڈرا رہا ہے، کوئی تمہیں آنکھیں دکھا رہا ہے، تمہاری آواز بند ہو گئی ہے، تمہاری آواز چلی گئی ہے، اور تمہارا علاج کروانا ہے، تمہارے گلے سے آواز بند مطلب نکلوانی ہے، کوئی آلہ لگانا ہے یہاں کے اوپر، کیا کرنا ہے، تو آپ ہمیں بتائیے تو صحیح۔ آپ کو کیا فوج نے منع کر دیا ہے تو ہم فوج کو بلا لیتے ہیں؟ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، 20 ارب روپے جو گورنمنٹ 1000 ارب جمع کرتی ہو ہر مہینے، اس کے لیے 20 ارب نکالنا کوئی مسئلہ ہے تو بتائیے۔ اگر پھر بھی منع کر دے گی تو ہم آپ کو تنخواہ میں سے دے دیں گے 5% کاٹ کے، لیکن آپ یہ تو بتائیے کہ آپ کس تکلیف میں ہیں۔ لیکن الیکشن کمیشن جو ہے پھر کورٹ کے اندر منہ ڈال کے رونا شروع کر دیتی ہے، تو پتہ نہیں چل رہا کہ الیکشن کمیشن کو اس ٹائم اصلی تکلیف ہے کیا۔ یہ بات بہت مشکل ہو رہی ہے۔ اب جہاں تک بات دھمکیوں کی ہے، کھل کے بات کر لیتے ہیں، جہاں تک بات دھمکیوں کی ہے یا پریشر کی ہے، تو اسی پر اگر ہم بات کریں تو چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ اس عدالت نے ہمیشہ آئین کو ہی فوقیت دی ہے۔ ججز کو دفاتر سے نکال کر 90 کی دہائی کی بات کر رہے ہیں، دفاتر سے نکال کر گھروں میں قید کیا گیا۔ میری زندگی کا معجزہ تھا کہ جب ججز بحال ہو کر واپس دفاتر میں آئے، معجزہ قرار دیا اس کو۔ وہ کہتے ہیں مجھے یقین ہی نہیں تھا کہ اس کے بعد کوئی رہائی ہوگی، کوئی بچت ہوگی، گردنیں نہیں کاٹی جائیں گی، چھوڑ دیا جائے گا، واپس بحالی ہوگی، اور لیکن اس میں کہہ رہے ہیں بہت سارے جج حضرات پھر نہیں آئے، ٹھیک ہے نا۔ آپ جانتے ہیں نا وہ ایک دور کو، اس دور کو جانتے ہیں نا آپ تمام چیزوں کو، تو وہ ذکر کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی ہمیں کوئی ڈرا نہیں سکتا اب، کیونکہ ایک ہوتا ہے نا کہ آدمی کو خوف ہوتا ہے، ایک چیز سے خوف ہوتا ہے کہ یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اب جو چیز گزار رہے ہیں دیٹ از یو کین سے سم تھنگ لائک اے بونس، ہم تو پہلے ہی یہ چیزیں دیکھ چکے ہیں، کوئی پرابلم نہیں، ایک بار پھر ہوگا تو یقین جائے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھلائی ہوگا، اچھا ہی ہوگا۔ لیکن یہاں پر میں چیف جسٹس صاحب کو الگ کر کے بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ہم لوگ، یعنی کہ عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی سے کہہ دیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ پہ حملہ ہوتا ہے، جسٹس عطا بندیال صاحب پہ حملہ ہوتا ہے، تو پی ٹی آئی کو سڑکوں پہ آنا ہوگا۔ انہوں نے سٹینڈ بائی کر دیا ہے اپنے کارکنان کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اب کی بار کا جو حملہ ہوگا یہ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اب کی بار جو معاملات ہیں وہ پہلے زیادہ خطرناک ہیں، اور جو پارٹی پوزیشن ہے وہ بھی پہلے سے زیادہ خطرناک ہے، نمبرز گیم جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہیں۔ اس ٹائم واقعی میں اگر نون لیگ کی پوزیشن آپ دیکھیں تو بہت ڈفرینٹ تھی، اور آج جو ہے آپ کے سامنے ہے۔ مریم نواز کے بیانات، عطا تارڑ کے بیانات، اور مریم اورنگزیب کے اندازہ لگائیے، مریم اورنگزیب صاحب کو سنی تو صحیح، کیا کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر؟ جو بھی آپ کے کمنٹس آپ دیجیے گا، لیکن جیسا کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پیر کا دن، منڈے کا دن جو ہے وہ ایک اچھی نوید لے کر آئے گا، خوشیوں کی نوید لے کر آئے گا، اور میں آپ کے ساتھ خوشی کی خبریں شیئر کروں گا منڈے کو انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔